شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ہمارا وقت اصلاح سے متعلق، راہ سلوک سے متعلق سوال اور جواب کے لیے مقرر و متعین ہے، تاکہ سالکین جو راستے میں چلتے ہیں اللہ کے، تو اس میں کیا ضرورت ہے اور کیا وہ چیزیں ہیں جو اس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، سالکین کو اس کے بارے میں سابقہ پیش آتا رہتا ہے، تو ان کو سوال کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے یہ مجلس مقرر کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے کیا سوال پیدا ہو رہا ہے، کیا شبہ پیدا ہو رہا ہے، کیا رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، یا اور آپ کیا معلوم کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند سوالات اس وقت میں پیش نظر ہے۔ کسی صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ بندے کو کبھی نیکی میں دلچسپی ہوتی ہے تو کبھی برائی میں، تو بندہ اس سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ ہر اللہ کے راستے میں چلنے والے کو یہ حال پیش آتا ہے، نیکیوں میں دلچسپی بھی ہوتی ہے تو کبھی برائی میں دلچسپی آ جاتی ہے، کبھی جی اندر سے چاہتا ہے کہ میں نمازی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، ذکر والا بن جاؤں، تلاوت والا بن جاؤں، اور کبھی نفس اور شیطان کے مکر و قید اور ان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان برائی کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے قسم کھائی، نفس کی قسم ہے، اور نفس کو بنانے والے، پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی قسم ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہاں ماں سے مراد من ہے۔ عربی پڑھنے والوں کو اشکال نہ ہو کہ مولانا نے کیا ترجمہ کیا، بڑا غلط ترجمہ کر دیا ہے۔ وَنَفْسٍ قسم ہے نفس کی، وما سواہا اور اس چیز کی جو اس کو بنایا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر یہاں چیز آپ ترجمہ کریں گے تو کون سی چیز کو بناتی ہے؟ بنانے والا تو اللہ ہی ہے۔ یہاں پر وما سے مراد ہے ومن سواہا۔ قرآن میں کئی جگہ پر ماں کا لفظ من کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، انہی میں سے ایک یہ مقام بھی ہے۔ تو فرمایا کہ قسم ہے نفس کی اور اس ذات یعنی خدا کی جس نے اس کو پیدا کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پیدا کرنے کے بعد نفس کے اندر تقوی کا الہام بھی کیا اور فجور کا الہام بھی کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کر کے نفس میں دو قسم کے جذبات پیدا کیے۔ ایک جذبہ نیکی کا، اس کا نام ہے تقوی، اور ایک جذبہ ہے فجور کا جس کا نام ہے گناہ۔ تو اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کے نفس کو پیدا کر کے اس کے اندر دو قسم کے جذبات اور خیالات رکھے ہیں، ایک ہے نیکی اور تقوی،
اور دوسرا ہے برائی اور فجور. اللہ نے دونوں بنائے. دونوں بنائے. کیوں بنائے؟ اس لیے کہ آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اس لیے بنائے. آپ کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، آپ کے مقام کو بلند کرنا چاہتے ہیں، آپ کو فرشتوں سے آگے کرنا چاہتے ہیں، آپ کے درجے کو بہت اونچے درجے تک لینا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے دونوں صفتوں کو رکھ دیا. شیطان میں ایک ہی چیز ہے، وہ ہے برائی. فرشتوں میں ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اچھائی. انسان کا کمال یہ ہے کہ اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. فرشتوں کو اللہ نے جس مقام کا پیدا کر دیا ہے وہ اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس آگے بڑھنے کا کوئی سامان نہیں ہے. اللہ نے جبریل کو جیسا بنا دیا، جب سے بنایا تب سے ویسے ہی ہے. اسرافیل کو جب سے اللہ نے بنایا وہ ویسے ہی ہے. اسرائیل کو جب سے بنایا وہ ویسے ہی ہے. وہ کچھ کر کے آگے بڑھنا چاہے تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں. لیکن اللہ چاہتے تھے کہ انسان کو انسانیت سے بھی اوپر ملکوت سے وابستہ کر دیا جائے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں دونوں صفتیں رکھی تاکہ انسان کو اس سے پریشانی پیش آئے. کبھی نیکی کا جذبہ آ رہا ہے اور کبھی برائی کا جذبہ آ رہا ہے. جب برائی کا جذبہ آئے تو وہ کنٹرول کرے اور اپنے آپ کو فرشتوں جیسا بنانے کی کوشش کرے، برائی کی طرف نہ جائے. برائی سے بچنے کے لیے جتنی محنت درکار ہے وہ سب کچھ کرے، یہاں تک کہ گناہ کا جذبہ آنے کے باوجود وہ گناہ نہ کرے تو اس کا مقام فرشتوں سے اونچا ہو جاتا ہے. اگر اللہ یہ نہ رکھتا تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے ہمیں اونچا اٹھانے کے لیے، بلند مقام تک پہنچانے کے لیے دونوں قسم کے جذبات کو ہمارے اندر رکھ دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا ذکر کیا تو فجور کا ذکر پہلے آیا، تقوی کا ذکر بعد میں آیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، پہلے فجور، اس کے بعد ہے وَتَقْوَاهَا. پہلے فجور کا ذکر بعد میں تقوی کا ذکر. اس لیے کہ متقی آپ اسی وقت بن سکتے ہیں جبکہ آپ کے اندر فجور کا مادہ ہو. اگر فجور کا مادہ ہی آپ میں نہ ہو تو آپ کو متقی بولنے کا یا متقی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے مثال کے طور پر ایک اندھا تھا. اندھے نے کہا الحمدللہ میں نے کسی لڑکی کو کبھی نہیں دیکھا. ماشاءاللہ، نظر تو آتا نہیں اور کہتا ہے کہ دیکھا نہیں. ارے یوں کہتا کہ مجھے نظر نہیں آئی، یہ کہتا ہے میں نے دیکھا نہیں. نہیں، غلط بات ہے. دیکھا نہیں، نظر نہیں آئی، اس لیے نہیں دیکھا. تو آپ دیکھو، اندھا اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کیا تو آپ کو ہنسی آ گئی. اسی طریقے پر اگر ہمارے اندر فجور کا مادہ نہ ہوتا، برائی کا جذبہ نہ ہوتا اور ہم کہتے میں بڑا متقی ہوں تو فرشتوں کو بھی ہنسی آ جاتی. وہ کہتے یہ کیا ہے، جب مادہ فجور کا ہے ہی نہیں تو یہ متقی کا ہوا. یاد رکھیے متقی اسی کو کہتے ہیں جو بچتا ہے. تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا. اسی سے لفظ متقی بنا ہے. اس کے معنی ہے بچنے والا. سامنے آئے برائی، خبائث، رذائل، شیطانیت، لیکن آپ اس سے بچ کے نکل جائیں، آنکھ بند کر لیں،
برائی کا جذبہ آئے آپ اس سے ہٹ جائیں، تب اس کا نام کیا ہوگا؟ تقوی ہوگا۔ اس لیے اللہ نے پہلے فجور کا ذکر کر کے بعد میں تقوی کا ذکر کیا، اس لیے کہ فجور کا مادہ ہی نہ ہو تو تقوی بھی نہیں آ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت بلند و بالا ہیں، لیکن ان میں متقی کوئی نہیں ہے۔ یہ نکتہ یاد رکھیے، ان میں کوئی متقی نہیں ہے، محفوظ ہے، معصوم ہے، وہ الگ بات، لیکن متقی نہیں ہے۔ اس لیے کہ متقی کہتے ہی اس کو ہیں کہ سامنے غلط آئے آنکھیں بند کرے، کان میں غلط آئے آنکھوں کو بند کر لے، کانوں کو بند کر لے، اور بولنے کا موقع آئے اور آپ بولنا چاہیں لیکن شریعت کہتی ہے مت بولو، آپ اپنی زبان کو روک لیں۔ اسی طریقے پر کسی بھی غلطی کی طرف نہ جا کر اپنے آپ کو بچا لینے والا، اسی کا نام متقی ہے۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ جنہوں نے سوال کیا کہ بندے کو کبھی نیکی میں دلچسپی ہوتی ہے تو کبھی برائی میں، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اس میں کیا برائی لگ رہی ہے؟ یہ تو وہی ہے جو قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کبھی نیکی کا جذبہ آئے گا تو کبھی برائی کا جذبہ آئے گا۔ ہم اگر انسان ہیں تو یہ آنا ہی چاہیے۔ ہاں البتہ آگے کی بات کہ برائی کے جذبے کے آنے پر بچے کیسا۔ برائی کا جذبہ آنا برا نہیں ہے، برائی کا خیال آنا برا نہیں ہے، وسوسہ آنا برا نہیں ہے۔ برائی یہ ہے کہ آپ برائی پر عمل کریں۔ اگر دل میں کوئی بات آئی آپ نے اسے اٹھا کے پھینک دیا، دل میں برا جذبہ آیا لیکن آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو آپ متقی ہو گئے، آپ کا درجہ بلند ہو گیا۔ اگر برائی کرتے ہیں تب ہے کہ انسان برا بن جاتا ہے۔ لہذا کام اب یہ ہے جس کو آگے اللہ نے خود ہی فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، زکا کے معنی ہے تزکیہ کرنا، پاک کرنا۔ پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر کے جذبات کو نکال سکیں گے، جذبات نکلتے نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا، وہ آپ کے آخری دم تک آپ کے پاس میں رہیں گے۔ اور تزکیے اور پاکی کا مطلب یہ ہے کہ ان غلط خیالات پر آپ عمل نہیں کریں گے۔ جب آپ ایسا کر لیں گے، غلط خیالات پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کہتے ہیں قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو ان برائیوں میں لگائے رکھا، ملوث رکھا، وہ ناکام ہو گیا۔ لہذا برائی کا جذبہ آئے آپ برائی سے توبہ کیجئے، برائی کے پاس نہ جائیے، برائی سے بچنے کی کوشش کیجئے اور اس سے ہمت سے کام لیجئے، اور کچھ بھی ہو جائے برائی کے قریب جانے کی ہمت نہ کیجئے۔ بس یہ ہے آپ کا علاج۔ اگر آپ نے اس کے اندر دلچسپی لی اور کچھ برائی کی طرف چلے گئے، یہ بہت برا ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، اور یہ کلیتاً ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم برائی سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، اگر نہ بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتے۔ اللہ نے ہمارے اختیار میں اس کو دیا ہے، لہذا اپنے اختیار کو استعمال کرو، استعمال کرتے ہوئے بچنے کی کوشش کرو۔ یہی آپ کا سوال کا جواب ہے۔